الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ لگاتار اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے اذن سے قرآن کریم کے آیات کی تلاوت آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر خالص قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت لگاتار حاصل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، کل کے درس تک قرآن کریم کی جو پہلی سورت کریمہ ہے سورۃ الفاتحہ کا مکمل ترجمہ، اس کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہیں جو سلف صالحین سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ فللہ الحمد والمنہ۔ معزز سامعین کرام، اب باری ہے سورۃ البقرہ کی۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سورتوں کا جو آرڈر ہے اس میں دوسرے نمبر پر ہے، اور اس سورت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، بہت لمبی سورت ہے، یہ 286 آیات ہیں اس سورت کے اندر۔ اس سورت کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بعد میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور ہماری زندگی میں اس کی ضرورت، اس کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین وقصرہا، باب استحباب النافلہ، باب استحباب الصلاۃ النافلہ، حدیث نمبر 788، اور اسی طرح سے جامع ترمذی، السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب، اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ایک روایت ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس سورت کی ہماری زندگی کے اندر کتنی اہمیت ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث پر آپ غور کریں گے تو دو نقطے ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ گھر میں سورۃ البقرہ کو خاص طور سے تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ گھر میں جب سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوگی تو شیطان داخل ہوگا ہی نہیں۔ جبکہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ایک اور روایت ہے جس کو امام نسائی اپنی السنن الکبریٰ کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر کسی گھر میں شیطان ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہی روایت المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، امام دارمی اپنی سنن الدارمی کے اندر روایت نقل کرتے ہیں اسی روایت کو کہ جس گھر کے اندر اگر شیطان موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں پر سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ ہمارے ایک شیخ ہیں فضیلت الشیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، جو سعودی عرب کی دعات کمیٹی کے اندر داعی ہیں اور سعودی عرب میں ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ اس مسجد میں بھی وہ آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے درس دیا ہے۔ انہوں نے ان حدیثوں کی روشنی میں بتلایا ہے کہ اگر آدمی خود سے اس سورت کی تلاوت کرے تو اگر جسم کے اندر بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے اور آدمی خود سے اس کی تلاوت کرے گا تو شیطان بھاگ جائے گا۔ اگر جسم کے اوپر شیطان کا حملہ ہو یا دلوں کے اندر شیطان کے وسوسے ہوں یا خون میں دوڑتا ہوا شیطان انسان کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، بہلاتا ہے، تو اگر آدمی خود سے سورۃ البقرہ کی روزانہ تلاوت کرے تو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ معزز سامعین کرام، امام الدارمی اپنے السنن کے اندر ایک اور روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت امام شعبی رحمہ اللہ کے سند سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جو آدمی رات کو
سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھ لے، سورۃ البقرہ کی رات کو 10 آیات پڑھ لے، دن میں جس رات میں پڑھتا ہے اس دن میں بھی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اگر سورۃ البقرہ کی وہ تلاوت کر لیتا ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ جو 10 آیات ہے اس کی تفسیر اور توضیح یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیات اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات، اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات اور آخری جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، ان آیات کو اگر ملا کر کے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات، آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد 2 آیات اور آخری کے جو آیات ہیں ان آیات کو ملا کر کے اگر 10 آیات آدمی پڑھتا ہے تو شیطان کبھی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ شیطان بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ چیزیں بھی اس کے قریب نہیں آئیں گی۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق اگر کسی مجنون، دیوانے اور جادو والے آدمی کے سامنے بھی ان 10 آیات کو پڑھ دیا جائے تو وہ آدمی بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ المعجم الکبیر الطبرانی کی روایت ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا جو کوہان ہے، قرآن کریم کا جو ٹاپ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک رات میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو 3 راتوں تک شیطان اس کے پاس سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر ایک دن میں آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو 3 دنوں تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے بلکہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم ترین صورت ہے، ہماری زندگی میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اس صورت کی اہمیت اور فضیلت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو جامع ترمذی کی ایک روایت کو آپ سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لشکر کو بھیجا کہیں جانے کے لیے، جمع کر کے فوج کو اکٹھا کیا۔ بھیجنے سے پہلے تمام لوگوں سے قرآن کریم سننا شروع کیا، کہا کہ تم کو کتنا قرآن یاد ہے سناؤ، تم کو کتنا قرآن یاد ہے سناؤ۔ ایک نوجوان اس سے پوچھا کہ تم کو کیا یاد ہے، کہا کہ قرآن کریم کی فلاں 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 سورت بھی یاد ہے اور سورۃ البقرہ بھی یاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم امیر بن جاؤ لشکر کے۔ قوم کا ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سورۃ البقرہ کو اس لیے یاد نہیں کیا کہ میں اس کے ساتھ قیام نہیں کر پاؤں گا، میں مجبور تھا اس لیے یاد نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم کو سیکھو، اور رات کو قرآن کریم کے ساتھ قیام کرو، کیونکہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور رات میں قرآن کریم کے ساتھ قیام کرتا ہے، اس آدمی کی مثال کستوری کی ہے جو کسی چیز کے اندر، کسی مشک کے اندر بند ہوتا ہے، کسی مشک کے اندر کستوری بند ہوتا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا آتا ہے، اور جب اس کا منہ کھلا ہوا آتا ہے تو وہ خود بھی معطر ہوتا ہے اور اپنے آس پاس کو بھی معطر کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنے والا، پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے والا اور اس کے ساتھ قیام کرنے والا بالکل اسی طرح سے ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے وہ رات کو سویا رہتا ہے، قرآن کریم سے غافل رہتا ہے، اس کی مثال اس کستوری کی سی ہے جو مشکیزے کے اندر بند ہے، اس کی خوشبو نہ وہ خود سونگھ پا رہا ہے نہ دوسرے اس کو سونگھ پا رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ یاد ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی اہمیت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو صحیح البخاری کی حدیث ہے اور بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اسید بن حضر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو یہی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، گھوڑا پاس میں بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ جب گھوڑا بدکنے لگا، کودنے لگا، تو انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ جب تلاوت کو بند کر دیا تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے تلاوت کو روکا، پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر تلاوت کرنا شروع کیا، پھر وہ بدکنے لگا۔ ان کو ڈر لاحق ہوا کہ بازو میں ان کا بچہ یحییٰ سویا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اس کو نقصان پہنچا دے۔ انہوں نے تلاوت کو بند کر دیا، نماز کو کمپلیٹ کیا اور صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کہا کہ رات میں ایسا ایسا واقعہ ہوا۔ کہا کہ آپ پڑھتے رہتے تھے، رکنا نہیں چاہیے تھا آپ کو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بازو میں میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا، مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے آسمان کی طرف دھیان دیا، آ کر کے اپنے بیٹے یحییٰ کو دیکھا، اور پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ سائبان کی طرح سے ایک چیز ہے اور اس میں
چراغ کے جیسی ایک چیز جل رہی ہے، ٹمٹما رہا ہے وہ. پھر اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا. کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ فرشتے آئے ہوئے تھے جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر آپ کنٹینیو پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو لوگ جو بستی کے ہیں وہ اپنے کھلی ہوئی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورت کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. معزز سامعین کرام، اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں کی بہار قرآن کریم کو بنائے. قرآن کریم کو پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کا متبع اور فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.